شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز شیئر کروں گی جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین شاہ شیئر کر رہے ہیں میرے ساتھ اٹک سے۔ زین کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ میری کزن نے شیئر کی ہے۔ میری کزن کی ایک فرینڈ ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان کے بھائی اور کزن کچھ عرصہ پہلے وہ لوگ بلوچستان میں گئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر وہ بلوچستان میں گئے، ان کے ننہال والے بھی وہیں پر ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ان لوگوں کا کچھ زمین کا، کچھ پراپرٹی کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ تو اس سلسلے میں وہاں پر پنچایت نے کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ یہ لوگ شہر سے گئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں کہ پنچایت کس طرح سے فیصلہ سناتی ہے۔ ہم لوگ بھی جا کر دیکھیں گے آخر یہ جرگہ سسٹم، یہ پنچایت سسٹم ہوتا کیا ہے۔ یہ 4 لڑکے تھے، یہ چاروں لڑکے پنچایت کی طرف جانے لگے۔ شام کا وقت تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرف پنچایت فیصلہ کرتی تھی، جہاں گاؤں کی پنچایت بیٹھتی تھی، وہ جو جگہ تھی وہ گاؤں کی آبادی سے تھوڑی دور، جیسے کوئی ڈیرا یا کوئی مخصوص پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں پر تھی۔ ہم لوگ وہاں پر جانے کے لیے ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ شام کا ٹائم تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، اور کافی زیادہ سناٹا بھی تھا۔ وہاں پر کافی زیادہ جھاڑیاں بھی تھیں، اور جس طرح سے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، ایسا وہ سنسان سا راستہ تھا جہاں سے ہم لوگ گزر رہے تھے۔ جیسے ہم لوگ اس راستے سے جا رہے تھے، ہم لوگوں کو اپنی بیک سائڈ سے پائل کی چھن چھن کی آواز آئی۔ ہم لوگوں کو لگا کہ یہاں پر اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ گاؤں میں تو کوئی بھی عورت اس ٹائم پنچایت کی طرف نہیں جا سکتی، پھر یہ کون ہے؟ مسلسل ہم لوگوں کو اپنی بیک سائڈ سے پائل کی چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے ہم لوگ کھڑے ہوئے، ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ہم لوگوں کو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی ہم لوگ 2 قدم آگے بڑھتے تھے، پھر پائل کی چھن چھن سنائی دینے لگتی تھی۔ ان 4 لڑکوں میں سے 2 لڑکوں نے یہ کہا کہ چلو ہم لوگ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون ہے۔ ہو سکتا ہے گاؤں کا کوئی لڑکا ہو، کوئی ہم لوگوں کا دوست ہو، ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو، ہم لوگوں کے ساتھ کوئی پرینک کر رہا ہو، تو ہم لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جبکہ ان میں سے 2 لڑکوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم لوگوں کو تو نہیں دیکھنا، پہلے ہی اندھیرا ہو چکا ہے، اور یہاں پر جھاڑیاں ہیں، جنگل ہے، ہم لوگوں کو نہیں جانا، ہم لوگ پنچایت کی طرف جا رہے ہیں۔ ان باقی 2 نے یہ کہا کہ تم لوگ تو لڑکیوں کی طرح ڈر رہے ہو، اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے، چلو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں نہیں دیکھنا، تمہیں دیکھنا ہے تو جاؤ تم لوگ دیکھ لو۔ وہ 2 لڑکے پنچایت کی طرف چلے گئے، اور باقی کے جو 2 لڑکے تھے وہ ان جھاڑیوں کی طرف اور جنگل کی طرف جانے لگے جہاں سے وہ چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت بھی ہم لوگوں کو پائل کی چھن چھن سنائی دے رہی تھی، یہاں تک کہ ہم لوگ درختوں میں آ گئے، جنگل کا حصہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی ہم لوگ اندر گئے، اندھیرا کافی زیادہ تھا، تو وہ چھن چھن کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ہم لوگوں کو کافی تعجب ہوا کہ ابھی تک یہ آواز آ رہی تھی اور ابھی آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کسی کو بلانے کی بھی کوشش کی کہ اگر ہمیں کوئی گاؤں کا لڑکا ڈرا رہا ہے تو سامنے آ جاؤ۔ کوئی آواز نہیں آئی، کوئی آگے سے جواب نہیں آیا۔ یہ لوگ تھوڑا سا آگے بھی گئے، ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کس حصے میں آگے ہیں۔ وہ سارا حصہ ایک جیسا ہی لگ رہا تھا، چاروں طرف ایک جیسے ہی ان لوگوں کو درخت لگ رہے تھے۔ اب یہ لوگ گھبرا گئے کہ ہم لوگ آئے کس طرف سے تھے اور ہم لوگوں کو جانا کس طرف ہے۔ خیر ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ موبائل ٹارچ سے دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کے فٹ پرنٹس ہوں گے، پیروں کے نشان ہوں گے، ہم لوگ انہی پر واپس چلے جائیں گے۔ ان لوگوں نے ٹارچ آن کی تو ان لوگوں کو اپنے جوتوں کے نشان مل گئے، ان پر یہ چلتے ہوئے واپس اسی طرف آگے جس طرف سے یہ آئے تھے۔ ابھی یہ لوگ ان درختوں سے باہر نہیں نکلے تھے، ان لوگوں کو اپنی بیک سائڈ سے پھر چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ جیسے یہ لوگ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا نظر آتا ہے کہ وہاں پر ان درختوں کے پیچھے سے 4 سے 5 عورتیں نکلی ہیں، جو کہ سفید لباس میں، جیسے ساڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے، وائٹ کلر کے ان کے ڈریس ہیں، اور وہ عجیب و غریب طرح سے ان کو دیکھ رہی ہیں۔ بڑے بڑے لمبے بال ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کون ہے، اور ان سب نے ایک جیسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ دونوں دوستوں نے موبائل ٹارچ آن کی ہوئی تھی۔ موبائل ٹارچ کی روشنی میں جیسے لوگوں نے ان عورتوں کو دیکھنا چاہا، وہ عورتیں نہایت بھیانک چہرے والی تھیں، اور ان کے پاؤں الٹے تھے اور کافی لمبے پاؤں تھے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے،
یہ انسان تو نہیں ہے، ان کے تو چہرے بھی اور ہیں، قد بھی اتنے لمبے ہیں اور پاؤں بھی الٹے ہیں۔ ان لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے یہ لوگ وہاں سے بھاگے، وہ عورتیں باقاعدہ ان کے پیچھے بھاگیں اور بھیانک آوازیں نکالنے لگیں۔ یہ لوگ اس حد تک خوفزدہ ہوئے کہ ان لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دوبارہ دیکھا نہیں اور بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگتے ہوئے بالآخر پنچایت والے حصے پر جا پہنچے۔ جب وہاں پر گئے تو گاؤں کے لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھا، یہ تو مہمان آئے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کو یہ ایک دم سے کیا ہو گیا۔ وہی ان کے وہ جو ساتھی 2 لڑکے تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے فوراً سے ان کو اٹھایا۔ ان لوگوں کی حالت ایسی تھی جیسے وہ نہائے ہوئے ہیں پسینے میں، اتنے گھبرائے ہوئے تھے۔ بٹھایا، ان لوگوں کو پانی پلایا۔ ان کے دوستوں نے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس راستے پر مت جاؤ۔ وہاں پر بزرگ بھی ہوتے ہیں پنچایت میں، تو ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے ساری بات بتائی کہ ہم لوگ فلاں راستے سے گزر رہے تھے تو ہم لوگوں کو چھن چھن کی آواز آئی اور ہم لوگ اس کے تعقب میں گئے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمیں کوئی تنگ کر رہا ہے یا وہاں پر کون ہے۔ ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو راستہ ہے جو جنگل کی طرف سے آتا ہے، بے شک وہ شارٹ کٹ ہے، لیکن وہاں پر بہت زیادہ آسیب اور جنات ہیں، کیونکہ وہ سارا جنگل کا ویران حصہ ہے۔ وہاں پر دن کے ٹائم بھی بہت کم لوگ جاتے ہیں، تو آپ اس سائڈ سے آئے ہیں، اس وجہ سے ان جنات نے آپ کو اپنی طرف مائل کیا، اٹریکٹ کیا اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے پیچھے بلایا۔ اگر تم لوگ وہاں سے بھاگتے نا تو شاید تم لوگوں کو وہ جانی نقصان بھی دے دیتے۔ وہ لوگ پھر وہ پنچایت کا فیصلہ دیکھ کر وہاں سے واپس آ گئے۔ وہ 2 لڑکوں کو بہت بخار ہو گیا، پھر وہ وہاں پر رکے ہی نہیں اور بلوچستان سے واپس اپنے شہر اٹک میں آ گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو زین شاہ نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت ہی فیمس اور بہت ہی ہارر سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سٹوری ہے امریکہ کی ایک اسٹیٹ فلوریڈا کی۔ آج سے 1100 سال پہلے وہاں پر ایک صاحب رہتے تھے جو کہ کافی زیادہ ویل آف تھے۔ ان کا نیم تھا تھامس آٹو، ان کا نیم تھا۔ مسٹر اینڈ مسز تھامس جو تھے وہ اپنے ایک بیٹے جس کا نیم رابرٹ تھا، اس کے ساتھ وہ لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ وہ لوگ جو مسٹر اینڈ مسز تھامس تھے وہ بہت ہی زیادہ اصول پسند تھے، بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ نیچر کے تھے۔ ان لوگوں کو گھر میں ہر وقت ڈسپلن پسند تھا۔ وہ لوگ ہر وقت اپنے گھر کے جو ان کے ملازمین ہوتے تھے، جو ان لوگوں نے وہاں پر میڈس رکھی ہوئی تھی، جو نوکر چاکر تھے، ان پر بہت زیادہ سختی کرتے تھے اور لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں نے ہر وقت ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ان لوگوں کی کافی زیادہ بحث بھی ہوتی تھی، وہ ان کی انسلٹ بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، جو مسز تھامس تھیں ان کو ایک دفعہ اپنے گھر کی گیلری میں سے، بیک سائڈ پر ان کی ایک گیلری تھی، وہاں سے کوئی وسپرنگ محسوس ہوئی، جیسے کوئی سرگوشی میں کوئی کچھ بول رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے۔ جیسے وہ آگے جا کر دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں، ان کی ایک میڈ ہے اور وہ اس طرح سے کچھ پڑھ رہی ہے جیسے وہ کوئی میجک ورڈز بول رہی ہے، کوئی جادو کے منتر پڑھ رہی ہے۔ مسز تھامس جو تھی ان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً سے میڈ کو بلایا، اس کی بہت زیادہ انسلٹ کی اور اس کو یہ کہا کہ تم یہاں پر جادو کے کام کر رہی ہو تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کو انہوں نے انسلٹ کر کے وہاں سے نکال دیا۔ اس وقت تو وہ جو ان کی میڈ تھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ انہیں دنوں میں مسٹر اینڈ مسز تھامس نے اپنے بیٹے رابرٹ کو ایک ڈال گفٹ کی ہوئی تھی۔ وہ جو ڈال تھی، وہ ڈال رابرٹ دا ڈال کے نیم سے آج بھی فلوریڈا کے ایک میوزیم میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ڈال تھی، رابرٹ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس سے بہت لگاؤ تھا۔ 3 فٹ کی وہ ایک ڈال تھی۔ مسٹر اینڈ مسز تھامس نے یہ محسوس کیا کہ رابرٹ اس ڈال کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اس کو اس طرح سے پریٹینڈ کرتا ہے جیسے وہ ڈال اس کی باتیں سن رہی ہے اور وہ اس کو باقاعدہ آگے سے رپلائی بھی دے رہی ہے۔ جب رابرٹ اپنی ڈال سے باتیں کرتا تھا تو وہ ڈال آگے بہت بھیانک انداز میں اس کو کوئی رپلائی بھی کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ رابرٹ کے جتنے بھی ٹوائز ہوتے تھے وہ ٹوٹ جاتے تھے اور ان کو اپنے گھر میں سے ایک بھیانک ہنسی بھی سنائی دیتی تھی، یہاں تک کہ ان کے وہاں پر جتنے بھی نوکر چاکر کام کرنے والے تھے وہ بہت زیادہ خوف زدہ رہنے لگے اور آہستہ آہستہ کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسٹر اینڈ مسز تھامس نے جب یہ بات فیل کی کہ ان کے بیٹے کی جو ڈال ہے، رابرٹ کی جو ڈال ہے، وہ ڈال پوزیسڈ ہے یا اس ڈال میں کچھ ایسا ہے جس کے وجہ سے ان کے گھر میں یہ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، انہوں نے اس ڈال کو اٹھا کر اسٹور روم میں بند کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، رابرٹ
ینگ ہو گیا تب تک رابرٹ نے وہ ڈال وہاں سے نہیں نکالی۔ رابرٹ کے جو پیرنٹس تھے مسٹر اور مسز تھامس، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ رابرٹ بڑا ہو کر ایک بہت فیمس پینٹر بنا۔ رابرٹ کی بھی شادی ہو گئی۔ رابرٹ نے اپنی شادی کے بعد اسی اسٹور روم کو دوبارہ کھولا، اس گھر میں دوبارہ گیا جو اس کا وہی گھر تھا جو کہ فلوریڈا ویسٹ میں تھا، وہاں پر وہ گیا۔ اس نے وہاں سے اسٹور روم سے وہ ڈال باہر نکالی۔ اس ڈال کو لے کر پہلے ہی سب میں بہت زیادہ خوف و ہراس تھا۔ رابرٹ کو وہ ڈال بہت زیادہ بچپن سے ہی پسند تھی اور اب وہ اس کے اوپر کوئی بھی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اس کی مسز نے اس کو بہت منع کیا کہ اس ڈال کو لے کر پہلے ہی تمہارے خاندان میں بہت سی پرابلمز ہوئی ہیں اور تمہارے پیرنٹس نے اس کو ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا تھا، تم اس کو مت نکالو۔ لیکن رابرٹ نے اس کی ایک نہیں سنی، ڈال کو دوبارہ سے باہر نکال لیا۔ یہاں تک کہ رابرٹ کے سارے ریلیٹیوز، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑنے پر راضی ہو گئی۔ اس کی بیوی نے جب اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو پرسرار طور پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد جو رابرٹ تھا اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ وہ ہر وقت اپنے گھر کی ونڈو میں اپنی ڈال کو لے کر بیٹھا رہتا تھا اور آتے جاتے لوگوں کو ڈراتا تھا، ان کو روکتا تھا، ان کو بلاتا تھا، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو وہ بند کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا گھر میں۔ اس کے بعد رابرٹ کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اس ڈال کو فلوریڈا ویسٹ میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ وہ ڈال رابرٹ دا ڈال کے نیم سے آج بھی مشہور ہے۔ آپ لوگ اس کو انٹرنیٹ ویکیپیڈیا پر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اسی ڈال کریکٹر کو لے کر ایک مووی بھی بنائی گئی ہے ہالی ووڈ میں چکی کے نیم سے، جو کہ ایک ڈال پر ہی ہے، ایک ایسی ڈال ہے جو سب کا مرڈر کرتی ہے۔ یہ وہی کریکٹر ہے جس کے اوپر ان لوگوں نے ایک ہارر مووی بھی بنائی ہے۔ آپ لوگ اس کے امیجز دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ رابرٹ دا ڈال آج بھی موجود ہے اس میوزیم میں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان نصر نے UAE سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نقش شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ نقش کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک ناقابل یقین، ایک حیرت انگیز اور بہت ہی ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میری زندگی کی ایک اصل کہانی ہے۔ جو لوگ اس کہانی پر بلیو نہیں کرتے وہ لوگ اپنی ذمہ داری پر اس جگہ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے یہ معاملات تھے یا نہیں۔ 2007 کی بات ہے۔ مجھے شروع سے ہی فوٹوگرافی کا بہت زیادہ شوق تھا اور میں خوبصورت جگہوں پر جا کر وہاں کے جتنے بھی نظارے ہوتے تھے ان کو کیپچر کیا کرتا تھا۔ میرا دوست جانتا تھا کہ مجھے کس حد تک شوق ہے اس چیز کا۔ میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے اور تم چاہتے ہو کہ تم بہت خوبصورت جگہ پر جاؤ تو تمہیں کسی ایسے پلیس پر جانا چاہیے جو بہت زیادہ خوبصورت بھی ہو اور یونیک بھی ہو۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ ہم لوگ رشیا چلتے ہیں۔ میں تو پہلے ہی بہت زیادہ پاگل پن کی حد تک اس شوق میں مبتلا تھا۔ ہم لوگوں نے ویزا اپلائی کیا، ہم لوگوں کا رشیا کا ویزا لگ گیا۔ وہاں پر ہم لوگ ازبکستان گئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو وہاں کے ایک فیمس پلیس پر جانا تھا، رشیا سٹی اویمیاکن، جہاں کا ٹمپریچر -42 ڈگری ہوتا ہے۔ وہاں پر لوگ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارتے ہیں یہ وہی لوگ جانتے ہیں، کیونکہ وہاں کا ٹمپریچر اس حد تک لو ہے کہ وہاں پر اگر کوئی نارمل ٹمپریچر سے جائے تو وہاں پر اس کا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نقش کہتے ہیں ہم لوگوں کو وہاں پر جانا تھا، تو اس سے پہلے جب ہم لوگ ازبکستان میں تھے، میں اور میرا دوست ہم لوگ ایک نائٹ کلب میں گئے۔ جب ہم لوگ نائٹ کلب میں گئے تو وہاں پر ہم لوگوں کو ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جیسے اس لڑکی نے ہمیں دیکھا، وہ لڑکی ہم لوگوں کے پاس آئی، اس نے ہم لوگوں سے بات چیت کی۔ مجھے رشین لینگویج آتی تھی، میں نے وہاں سے اس کے ساتھ بات چیت شروع کی۔ اس لڑکی نے ہم لوگوں سے پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے ہو، تم لوگوں کو کہاں جانا ہے۔ ہم لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ پاکستان سے آئے ہیں اور مجھے بہت زیادہ فوٹوگرافی کا شوق ہے اور میں اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ہم لوگوں کو یہاں کی جو سٹی ہے وہاں پر ہم لوگوں کو اویمیاکن سٹی میں ہم لوگوں کو جانا ہے۔ اس لڑکی نے یہ کہا میں بھی وہیں کی رہنے والی ہوں، وہاں کے لوگ بہت ملنسار ہیں، بہت اچھے ہیں، وہاں کی کل آبادی صرف 500 لوگوں کی ہے۔ نیکسٹ ڈے وہ لوگ اس لڑکی کے ساتھ اویمیاکن سٹی میں آ گئے۔ وہاں پر اس لڑکی نے ہی ان لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا جو گھر ہے وہ بہت زیادہ کم رینٹ پر وہ لوگوں کو رہنے دیتی ہے، جو پیئنگ گیسٹ آتے ہیں، جو ٹورسٹ آتے ہیں اس کے گھر میں ہی وہ سٹے کرتے ہیں۔ یہ دونوں اس بوڑھی عورت کے گھر چلے گئے اور وہ لڑکی اپنے گھر چلے گئی۔ اس بوڑھی عورت سے ان لوگوں نے بات چیت کی،
رشین لینگویج پہ اسے سب کچھ بتایا۔ اس بوڑھی عورت نے یہ کہا کہ تم لوگ یہاں پر آئے ہو، بے شک یہاں پر سیر و تفریح کرو، لیکن یہاں پر دیر رات کے باہر مت رہنا، کیونکہ یہاں پر ایک تو ویدر ایسا ہے، دوسرا یہاں پر کچھ عجیب و غریب واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے سے یہ کہا ہم لوگ رات ہونے سے پہلے آ جائیں گے۔ میں اور میرا دوست ہم لوگ وہاں سے نکلے، وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ہر طرف برف ہی برف تھی اور بہت شدید ٹھنڈ تھی۔ وہاں پر ہم لوگ ایک جنگل کی طرف گئے۔ اس جنگل کو دیکھ کر اس وقت تو خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بہت خوبصورت منظر تھے، بہت خوبصورت نظارے تھے۔ ہر درخت، ہر شاخ، ہر چیز برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ابھی میں امیجز لے ہی رہا تھا، تو جیسے ہی میں ایک طرف میں نے ٹرن کیا تو وہیں پر مجھے وہ لڑکی دوبارہ نظر آئی جو ہمیں کلب میں ملی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو جب دیکھا تو میں گھبرا گیا کہ تم یہاں پر کب آئی ہو؟ اس لڑکی نے یہ کہا میں تو صدیوں سے یہیں پر رہتی ہوں۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں کافی زیادہ پریشان ہو گیا کہ یہ ایسی کیوں کہہ رہی ہے۔ میرا دوست بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ کافی دیر اس نے ہمیں وہ جگہ دکھائی، یہاں تک کہ شام ڈھل گئی۔ ہم نے اسے یہ کہا کہ موسم بہت خراب ہو رہا ہے، ہمیں بہت سے زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، ہمیں اب جانا ہے، جہاں پر ہم لوگوں کا سٹے ہے ہمیں وہیں جانا ہے۔ اس عورت نے، اس لڑکی نے ہمیں یہ کہا کہ تم لوگ آج میرے ساتھ سٹے کر لو، میرا گھر بالکل پاس ہی ہے، موسم بہت زیادہ خراب ہے تو میں تمہیں صبح وہیں پر جا کر چھوڑ دوں گی۔ ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئے۔ اس کے گھر جب ہم لوگ آئے، ہم لوگ وہاں پر بیٹھے، کچھ اس نے ہمیں کھانے پینے کے لیے دیا۔ ہم لوگ کافی زیادہ تھکے ہوئے بھی تھے اور سردی بھی بہت شدید تھی۔ ہم لوگ سونے کے لیے اس نے ہمیں ایک روم دے دیا، ہم لوگ وہاں پر چلے گئے۔ دونوں دوست آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے کہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور بہت عجیب جگہ ہے یہ جس جگہ پر ہم لوگ ہیں۔ رات کا ٹائم ہوا تو میری آنکھ کھلی تو میرا دوست میرے پاس نہیں تھا۔ اس سے پہلے ہمیں سونے سے پہلے ہمیں کچھ لوگوں کی آوازیں محسوس ہو رہی تھی، جیسے 4-5 لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے اٹھ کر دیکھا تو ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید باہر کوئی ہوگا۔ ہم لوگ سو گئے تو جب میری آنکھ کھلی میرا دوست کمرے میں نہیں تھا۔ میں اس کو آوازیں دینے لگا، اٹھ کر میں نے اسے چاروں طرف دیکھا، مجھے کہیں نہیں ملا، یہاں تک کہ میں کمرے سے باہر آ گیا، پورے گھر میں چھان مارا، چھوٹا سا گھر تھا، وہاں پر بھی وہ نہیں تھا۔ اب میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ میرا دوست راتوں رات کہاں پر چلا گیا۔ میں وہاں سے باہر نکلا، اتنی شدید ٹھنڈ تھی، بہت زیادہ ناقابل برداشت حد تک وہ ٹھنڈ تھی۔ ایک طرف میں نے دیکھا اس گھر سے تھوڑا ہی دور جیسے کوئی بہت زیادہ روشنی ہے۔ جب اس روشنی کی طرف گیا تو میں نے وہاں پر کافی زیادہ لوگوں کو دیکھا۔ وہ لوگ ایک عجیب و غریب طرح سے چکر کاٹتے جا رہے تھے اور سینٹر میں بہت زیادہ آگ جلائی ہوئی تھی۔ عجیب و غریب آواز میں کچھ بول رہے تھے، پتہ نہیں وہ کیا لینگویج تھی۔ ان سب کے عجیب و غریب طرح کے ڈریس تھے، بلیک کلر کے ڈریس تھے، اور وہ کچھ بول رہے تھے۔ ایک دم سے ان کے بولتے بولتے ہوا میں سے کوئی چیز اڑتی ہوئی نیچے آئی۔ اس کی 3 ٹانگیں تھیں، اس کا جسم بہت زیادہ عجیب تھا، جیسے کوئی جانور نما مخلوق ہے۔ کافی بڑی وہ مخلوق تھی۔ اس کے سر کے اوپر سے عجیب و غریب طرح سے بالوں کی چوٹیاں بنی ہوئی تھیں اور اس کے ماتھے کے درمیان میں ایک سینگ تھا۔ وہ مخلوق ہوا میں اڑتی اور کبھی نیچے آتی، کبھی ہوا میں اڑتی اور کبھی نیچے آتی۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جاگتی آنکھوں سے۔ جیسے ہی میں نے یہ سب دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا جو دوست غائب ہوا تھا اس کو 2 لوگ گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ ان کی ہائٹ کافی زیادہ لمبی تھی، وہ بھی سیاہ لباس میں تھے۔ ان لوگوں نے میرے دوست کو اس مخلوق کے آگے لٹا دیا اور کچھ پڑھنے لگ گئے۔ باقی کے جو سب لوگ تھے وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر جھک گئے، انہوں نے سر نیچے کر لیے۔ ان 2 میں سے ایک نے تلوار نکالی اور میرے دوست کی گردن قلم کر دی، اور میرے دوست کا جو سر تھا وہ اس مخلوق کے آگے کر دیا۔ وہ مخلوق اس سر کو لے کر دھوئیں کی فارم میں غائب ہو گئی۔ میں یہ دیکھ کر اتنا گھبرا گیا کہ میرے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ میں بھاگا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرے سر میں کوئی چیز لگی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کچھ بے ہوش بھی تھا، عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں کہ اس کو بھی نہیں مارنا، اس کو کمرے میں بند کر دو۔ اسی لڑکی کی مجھے آوازیں آ رہی تھیں جو ہمیں کلب میں ملی تھی۔ وہاں پر میرے علاوہ 4 لوگ اور بھی تھے، ان کو بھی ایسے ہی باندھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک اٹالین بھی تھا اور 2 ہندو تھے ہندوستان سے، اور ایک بنگالی بھی تھا۔ ان لوگوں نے بھی بتایا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی سب ہوا ہے۔ ان کو بھی یہ لڑکی کلب میں ملی تھی اور ان کو یہاں تک لے آئی، اسی بوڑھی عورت کے گھر میں رکھا، اور وہ بھی اسی طرح سے یہاں پر پہنچے، اور یہ لوگ یہاں پر
جس مخلوق، جس بلا، جس شیطان کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اس کو انسانوں کی بلی دیتے تھے۔ میں نے تو اتنے میں وہ لڑکی بھی وہاں پر آ گئی۔ اس لڑکی نے جب میری طرف دیکھا تو مجھے آ کر یہ کہنے لگی، تم نے جو کچھ بھی دیکھا وہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اب میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اس لڑکی سے یہ کہا کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ جیسے میں نے یہ بات کہی میں غصے سے بولا، وہ باقی کے چاروں تھے وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان میں بھی ہمت آ گئی۔ ہم لوگوں نے چاروں طرف سے اس لڑکی کو جیسے ہی گھیر کر گرانا چاہا، ہم لوگ بھاگنے لگے تو اس لڑکی نے، اس کے ہاتھ کے اوپر کوئی شارپ سی چیز تھی، وہ مجھے مارنے لگی۔ میں پیچھے ہٹا تو وہاں پر ایک کارنر میں ایک بہت بڑا سا واز رکھا ہوا تھا، گلدان تھا، وہ اٹھا کر میں نے اس کے سر میں مارا۔ وہ نیچے گری، وہ پھر اٹھی، اس نے پھر مجھے کچھ مارنے کی کوشش کی تو میں نے اسے بہت زور سے دھکا دیا۔ باقی کے جو چاروں لڑکے تھے انہوں نے بھی دھکا دیا تو وہ ایک دیوار کے ساتھ کچھ عجیب سی شارپ سی کوئی چیز لگی ہوئی تھی، وہ اس کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ اس کے بعد وہ اٹھی نہیں، پتہ نہیں وہ زندہ تھی یا مر گئی تھی، یہ نہیں پتہ۔ ہم لوگ وہاں سے بھاگنے لگے تو ایک دفعہ ایک دم شور برپا ہو گیا، باہر ان کے اور بھی لوگ موجود تھے۔ ان میں سے کسی نے تیر مارنے شروع کر دیے تو وہ جو ایک تیر تھا وہ جا کر وہ جو اٹیلین تھا اس کو لگا۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی اس کو بچانے کی، لیکن ہم لوگ اسے نہیں بچا سکے۔ ہم لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے، ہم لوگ وہاں سے بہت بھاگے۔ ہم لوگ وہاں پر پولیس اسٹیشن گئے، وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے جیسے ہی پولیس کمپلین کروائی، ان لوگوں نے ہم لوگوں کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کیا اور یہ کہا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ بالآخر مجھے پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔ اپنے دوست کو میں نے کھو دیا، مجھے بہت دکھ ہوا اس چیز کا۔ لاہور میں بھی مجھے وہ مخلوق نظر آئی تھی ایک بار، اس نے اپنا آپ ظاہر کیا تھا۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے میری زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نقش آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں UK کے ایک ڈیلیوری بوائے کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک فوڈ رائڈر تھا اور میری یہ جاب تھی کہ میں مختلف ریسٹورنٹ سے فوڈز لے کر جو آرڈرز ہوتے تھے وہ ڈیلیور کرتا تھا۔ ایک دفعہ رات 12 بجے کا ٹائم تھا تو مجھے ایک پیزا ڈیلیور کرنا تھا تو جیسے میں وہ ڈیلیوری لے کر، ایک علاقہ تھا وہاں پر کچھ بلڈنگز تھیں، ان میں کچھ فلیٹس تھے، وہاں پر مجھے B بلاک میں جا کر وہ پیزا ڈیلیور کرنا تھا۔ میں بتائے ہوئے پتے پر جب پہنچا تو وہ علاقہ بہت عجیب سا مجھے لگا۔ وہاں پر اتنا سناٹا، اتنی خاموشی تھی پورے بلاک میں، جیسے وہاں پر کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید رات کافی ہوگی ہے، اس وجہ سے سب سو رہے ہوں گے۔ خیر میں اس فلیٹ پر گیا، میں نے بیل دی، مجھے کوئی جواب نہیں آیا، کوئی اندر سے آہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے دوسری دفعہ بیل بجائی تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی چل کر دروازے تک آیا ہے، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے پھر بول کر کہا کہ میں آپ کا پیزا ڈیلیور کرنے آیا ہوں تو آپ اپنا پارسل ریسیو کر لیں۔ پھر وہ جیسے چلتا ہوا کوئی واپس چلا گیا۔ میں نے پھر بیل بجائی، پھر کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اندر سے ٹی وی چلنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے فوراً سے کال کی جس ٹیک اوے سے میں نے وہ آرڈر ریسیو کیا تھا، پارسل ریسیو کیا تھا، ان سے میں نے یہ کہا کہ میں فلاں بلاک میں فلاں فلیٹ کے آگے کھڑا ہوں اور وہ لوگ پارسل ریسیو نہیں کر رہے۔ جیسے ان لوگوں نے میری لوکیشن چیک کی، ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم اولڈ بلاک میں کھڑے ہو، یہ جگہ ڈیمالش ہونی ہے، یہ فلیٹس ڈیمالش ہونے ہیں اور اس لیے یہ تو کافی عرصے سے خالی پڑے ہیں۔ جو نیو بلاکس ہیں A اور B بلاکس وہ اس کے نیکسٹ روڈ پر بنتے ہیں، وہاں جاؤ۔ جیسے میں نے یہ بات سنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اگر یہ بلاکس خالی ہیں تو اندر کون چل پھر رہا ہے۔ یہ اب تو سوچنے سمجھنے کا کوئی وقت تھا نہیں، میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی آ کر میں نے اپنا بائک سٹارٹ کیا، ابھی میں روڈ تک ہی پہنچا تھا تو وہاں پر پولیس کیب تھی، ان لوگوں نے مجھے روکا اور میرے سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جگہ تو 3 سال سے خالی ہے، اب یہ بلڈنگز جو ہیں ان کو ڈیمالش کرنا ہے اور یہ جو نیو بلاکس ہیں وہ نیکسٹ روڈ پر ہیں، وہاں پر جاؤ۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، تمہیں کوئی وہم ہوا ہے۔ میں وہاں سے نکل آیا، لیکن میں نہیں سوچ سکتا کہ وہاں پر کون تھا۔ وہاں پر باقاعدہ کوئی تھا، وہ چل کر دروازے تک آیا اور اس نے ٹی وی بھی آن کیا۔ شاید وہ بلاکس ہانٹڈ تھے جس کی وجہ سے وہ خالی کروا لیے گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID nushinwil57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کامنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر
میں اے حمید کا ناول دہشت زدہ آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ نوشین وائس آفیشیل 99 پر میں ولاگ بھی پوسٹ کروں گی، اس کو بھی ضرور وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔